ایک آدمی محنت کرتا ہے، بلکہ بہت ہی محنت کرتا ہے، لیکن جب بظاہر نتیجہ نکلنے والا ہوتا ہے تو وہ آدمی رخصت ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی بغیر جرم کے سزا میں آ جاتا ہے۔ یہ سب ایسا کیوں ہے؟ آپ اگر محنت کرنے والوں کو حصوں میں تقسیم کریں تو دو قسمیں بنتی ہیں، یعنی ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ ایک تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایسے ماننے والے جو جاننا بھی چاہتے ہیں۔ ماننے والوں کے لیے راستہ بڑا آسان ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ زندگی دینے والا آپ کی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے۔ زندگی دینے والے نے زندگی اپنی مرضی سے دی ہے، راستہ اپنی مرضی سے دیا ہے، محنت کرنے کا جذبہ بھی اپنی مرضی سے دیا ہے، محنت میں رکاوٹیں بھی خود دی ہیں، نتیجہ بھی خود نکالا ہے اور نتیجہ خود ہی مخفی رکھا ہے۔ اس کو سمجھنا کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک درخت ہے لیکن بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ اس کے پتے بڑھ نہیں رہے اور نئی شاخیں نکل نہیں رہی، لیکن آپ یوں سمجھو کہ اس کی جڑیں پھیل رہی ہیں۔ اب جو جڑوں کے بڑھنے کا سلسلہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ درخت کبھی پتوں کی شکل میں ترقی کرتا ہے اور کبھی جڑ کی شکل میں پھیلتا ہے۔ جڑ کے بڑھنے کے عمل کو آپ باطن کہہ لو، مخفی کہہ لو اور آئندہ یعنی مستقبل کے لیے کہہ لو۔ ایک آدمی اگر دنیا میں کامیاب ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی محنت سرخرو ہو گئی۔ تاریخ ہی کا کوئی واقعہ لے لو، اگر ایک آدمی محنت کرتے کرتے بادشاہ بن گیا اور پھر بغیر جرم کے اس کو معزول ہونا پڑ گیا تو بات کیا ہوئی؟ تقریباً ہر بادشاہ معزول ہوتا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے میں تقدیر کو ساتھ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک الملک ہے، یعنی ملک عطا کرنے والا ہے، یہ ایک شعبہ ہے۔ پھر وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، یہ دوسرا شعبہ ہے۔ پھر یعنی جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی اللہ ملک کا مالک ہے۔ جسے چاہتا ہے بادشاہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے معزول کرتا ہے۔ عزت اسی کی طرف سے اور ذلت بھی اسی کی طرف سے، سارا کچھ اسی کی طرف آیا ہے، لیکن اس نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ یہاں پر آ کے یہ راز نظر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے عزت میں دیتا ہوں، تو پھر عزت کی وجہ دریافت نہ کرو۔ وجہ کون ہے؟ وہ خود۔ اللہ کہتا ہے کہ ذلت ہماری طرف سے ہے، تو پھر ذلت کی وجہ نہ پوچھو۔ اللہ کہتا ہے کہ ملک ہم دیتے ہیں، اب بادشاہ بننے کی وجہ نہ پوچھو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ معزول بھی ہم کرتے ہیں، اس کی بھی وجہ نہ پوچھو۔ یہ ہے ماننے والوں کی بات کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امر الہی ہے اور یہ راضی ہونے کا مقام ہے۔ اللہ جس کو چاہے محنت کا پھل دے اور جب چاہے محنت کا پھل روک دے، اور اس کی کمپنسیشن یعنی معاوضہ بعض اوقات یہاں نہیں ہوتا تو وہاں آگے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی دعا مانگتا ہی چلا جا رہا ہے اور دعا منظور نہیں ہوتی، اگر وہ تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ نامنظور دعائیں بے شمار گناہوں کی تلافی بن کر اس کو آگے راستے میں ملیں گی۔ وہ دعا جو منظور نہیں ہوئی، اس شخص نے زندگی میں جو گناہ کیے وہ ان کی تلافی اور ان کی معافی بن کے آئے گی۔ مثلاً آپ نے کوئی دعا پیسے کے لیے مانگی تھی اور یہ آگے کسی گناہ کو معاف کروا کے آئے گی۔ آپ یہ دیکھو کہ ایک موچی اور ایک بادشاہ میں بظاہر بڑا فرق ہوتا ہے، اور اگر آخرت میں وہ موچی فلاح پا جائے اور بادشاہ گرفت میں ہو تو اس دنیا کی شان و شوکت کا کیا فائدہ؟ مقصد یہ کہ ہم جس کو شان و شوکت سمجھ رہے ہیں یہ دراصل حجاب ہے اور ہمارا اپنا حجاب ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آئندہ کی کامیابی ہو اور جو مستقبل کی کامیابی ہو اور جو اللہ کے فضل کی کامیابی ہو۔ یہ ہے بات سمجھنے کا ایک طریقہ۔ بات سمجھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ یہاں پیغمبروں پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق بیان کرتے ہیں مگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ غریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ اللہ سے جو تعلق ہے صرف تعلق ہے، اور یہ جو دولت ہے صرف دولت ہے۔ فرعون کی زندگی فرعون کی زندگی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اب یہاں مغالطہ نہیں رہا۔ اب اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ آپ اللہ سے تعلق کو پسند کریں گے۔ لیکن دور جدید میں یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ پرانے زمانے میں تو یہ سوال نہیں ہوتے تھے۔ غریب ہو یا امیر ہو، تکلیف میں ہو یا خوشی میں ہو، اس کو تو اللہ کے ساتھ تعلق چاہیے تھا۔ جو اللہ کے ساتھ متعلق ہو گیا اس کو پھر کوئی گلہ نہیں رہ جاتا۔
ہمارا یہ جو شعبہ ہے جج کرنے کا یہ غلط ہو گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو انعام ملا یا نہ ملا، وہ غریب ہو گیا کہ امیر ہو گیا، دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہو گیا کہ دور ہو گیا۔ آج کل کے دور میں غریب کا قریب ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریبی پہ ہمیں فخر ہے اور غریب ہم میں سے ہیں۔ ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ عین ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر کر دے، ایسا غریب جو غیر مطمئن ہے اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے، اور وہ غریب جو مطمئن ہے اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کا حکم مان لیں تو پھر گلہ نہیں رہتا۔ انسان اس کا مال ہے، جہاں رکھے جس حال میں رکھے، ہمیں راضی رہنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے قریب رہنے والے ان حالات سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس کا واضح طور پہ ارشاد ہے کہ میں تمہیں 4 چیزوں سے آزماؤں گا، یعنی خوف، بھوک، جان اور پھل کے نقصان سے، کہ پہلی آزمائش خوف سے ہوگی۔ خوف ضرور آئے گا، خوف حاصل کے چھن جانے کا ہوگا، خوف محنت کا نتیجہ حاصل نہ ہونے کا ہوگا، دنیا کا ہوگا، خوف دین کا ہوگا، عقبہ کا ہوگا، اپنا خوف ہوگا۔ اس طرح اللہ آزمائے گا، اور آزمائے گا بھوک سے۔ بھوک صرف کھانے کی نہیں بلکہ خواہش کی بھی ہے۔ انسان کے اندر والہانہ خواہشیں آتی رہتی ہیں۔ والہانہ خواہش کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں پتنگ کٹ جائے تو اچھے خاصے بندے بریک لگا کے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ خواہش ایک تتلی کی طرح اڑتی جا رہی ہے اور لوگ بھاگتے جا رہے ہیں۔ کوئی نیا فیشن آیا تو اس کی خواہش پیدا ہو گئی، کوئی اور نئی چیز دیکھی تو اس کی خواہش ہو گئی۔ اس طرح بھوک سے آزمایا جائے گا اور مال میں نقص سے آزمایا جائے گا۔ مال چاہے جیب کا مال ہو یا خیال کا مال ہو یا فکر کا مال ہو، ہر مال میں زوال آ سکتا ہے اور کمی آ سکتی ہے، اور جان سے آزمایا جائے گا، یعنی آپ کی زندگی میں موت آ جائے گی۔ مثلاً کوئی عزیز مر گیا، بندہ خود زندہ ہوتا ہے لیکن کسی کے مرنے کی خبر سن کے وہ خود غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا جرم نہیں تھا مگر آپ کا عزیز مر گیا اور آپ کو بغیر جرم کے سزا مل گئی، کیونکہ اس کا چلے جانا آپ کا غم بن گیا۔ اور پھر پھلوں کے نقصان سے آزمائش ہوگی، یعنی تیار پھل اور کھیتیاں جل جائیں گی۔ اب یہاں پہ بشر الصابرین یعنی صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمتیں ہیں۔ صبر کس بات کا؟ بھوک کا، خواہش حاصل نہ ہونے کا، پھل حاصل نہ ہونے کا، محنت کا ثمر رائے گاہ ہو جانے کا، اور جو کچھ آپ نے کیا اس کا نتیجہ برآمد نہ ہونے کا۔ اگر آپ یہاں صبر کر جائیں تو آپ اللہ کے تقرب میں آ جائیں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جہاں کہیں آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں سر جھکا کے غور سے دیکھیں کہ جسے آپ ناانصافی کہہ رہے ہیں یہ ناانصافی نہیں ہے، انسان اللہ کا مال ہے۔ اللہ اس کو اس راستے سے جیسے بھی گزار رہا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ یہ سمجھ نہیں سکیں گے جس طرح اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہو گیا تم اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ جب آپ کو شعور ہی نہیں ہے تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ کی محنتوں کا پھل اگر نہ ملے تو یہ ظلم نہیں ہو رہا بلکہ اس میں بڑے غور کا مقام ہے۔ درویشوں نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ یہاں کیسے آ گئے تو بہت سارے لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم یہاں پر اتفاق سے آ گئے ہیں، کیونکہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ جو کچھ ہم نے چاہا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور اس طرح ہم جنت میں آ گئے، کیونکہ جو اس نے چاہا تھا وہ نیکی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ پورا نہیں کیا، اس طرح وہ نیکی بن گئی ہے۔ خواہش کے پورا نہ ہونے کا نام بھی جنت ہے۔ دوزخ میں جانے والے اکثر لوگ گناہ پورا کر کے جاتے ہیں، اس لیے خواہش اگر پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ دیکھو گے کہ عین ممکن ہے یہ اللہ کی مہربانی ہو۔ اس بات پر ضرور غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ممکن ہے تم پسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے نامناسب ہو، اور تم ناپسند کرو اسے جو تمہارے لیے اچھی ہو۔ گویا کہ فطرت کے بنانے والے نے یہ بتایا ہے کہ ہم وہ پسند کر سکتے ہیں جو نامناسب ہو، اور جو ہمارے لیے موزوں ہو اسے ہم ناپسند کر سکتے ہیں۔ لہذا پسند اور ناپسند کو نکال لیا جائے تو نتیجہ اللہ کا قرب ہی رہ جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
عام طور پر لوگ اپنی خواہش کے علاوہ کو گناہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ جو میری خواہش کے خلاف بات ہو رہی ہے یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ اگر آپ اللہ کی مرضی کے علاوہ بات کریں تو یہ ظلم ہے۔ اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر نثار کر دیا جائے اور پھر جو اللہ کر رہا ہے اس پر راضی رہا جائے، گلہ نہ کیا جائے اور کوئی شکایت نہ کی جائے، تو پھر اس دنیا میں تکلیف کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے جا کے اپنے بزرگ سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زندگی دے، مال دے، دولت دے، اتنی مال و دولت دے کہ چھوڑتے وقت تجھے تکلیف نہ ہو۔ اب آپ بتاؤ کہ جس مال کو چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس کا حساب لگانا چاہیے کہ آپ کو اتنا مال مل جائے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ میرا خیال ہے جتنا کم مال ہوگا اس قدر آسانی ہوگی۔ مال کو چھوڑنا بہرحال ہے اور جانا ضرور ہے، اس لیے دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، پھر گلہ نہیں پیدا ہوگا۔ اگر اس کو اس طرح کہہ دیا جائے کہ ڈیمانڈ چھوڑ دو، کیونکہ جس نے آپ کے مانگنے سے پہلے زندگی دی، آپ کے مانگنے سے پہلے جس نے آنکھیں دی، مانگنے سے پہلے جس نے ماں باپ دیے اور مانگنے سے پہلے جس نے ہر چیز دی، وہ بن مانگے ہی دیتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ مانگنے کا تکلف نہ کرو، اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ کا فضل مانگو اور رحم مانگو۔ اللہ جو کچھ دے رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ اگر آپ تقاضا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی آسان ہو جائے گی، اگر آپ شکایت کرنا بند کر دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی آسان ہو جائے گی، اور اگر گلہ کرنا بند کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ کے فضل سے ہر شے آسانی کے ساتھ چلتی جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ جو زندگی میں گلے کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نتیجہ جو ہے یہ کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق نتیجہ نکلنے لگ جائے تو ہمیشہ ہی نقصان ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کا نتیجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، ہم نے تجھے محنت کے لیے پیدا کیا اور تو محنت ضرور کرے گا، لیکن محنت وہ کر جو تجھے میرے راستے کی طرف لائے، ورنہ تو جواری سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اور چور بڑی محنت کرتا ہے، کیونکہ انسان اندھیرے میں اپنے گھر نہیں جا سکتا اور رات کی تاریکی میں دوسرے کے گھر میں جانا بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چوری بڑی محنت کی بات ہے، لیکن چور کا عمل کیا ہے؟ برائی ہے تو برائی، لیکن بڑی محنت کا کام ہے۔ خالی محنت کوئی نتیجہ نہیں لائے گی جب تک کہ محنت اللہ کے احکام کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے آپ اللہ کے راستے کی طرف محنت کریں، ورنہ محنت آپ کو ہمیشہ غلط راستے کی طرف لے جائے گی۔ آج سے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اللہ کے راستے کی محنت کریں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم محنت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور محنت کے لیے تم مجبور ہو۔ آپ کچھ نہ کریں تب بھی محنت کرتے جائیں گے، کیونکہ آپ کا ذہن چلتا رہے گا، خیال چلتا رہے گا، ہاتھ چلتے رہیں گے، پاؤں چلتے رہیں گے اور زبان چلتی رہے گی، مگر ہر حال میں اللہ کا یہ حکم یاد رکھنا کہ محنت کر میرے راستے کی طرف۔ اب یہاں پر یہ دعا کریں کہ اللہ کے راستے کی طرف جانے والا کوئی آدمی آپ کو نظر آ جائے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے راستے کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انعمت علیہم، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوا۔ اب اللہ نے بڑی خوبصورتی سے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اپنی راہ دکھا۔ ساتھ یہ ایک لفظ کہا کہ اپنی راہ، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ گویا کہ اللہ کی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ لوگ کون تھے؟ یہ نکتے کی بات بڑے غور سے سمجھنی چاہیے۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، آپ ان کی صفات بیان کرو گے یا ذات بیان کرو گے؟ اگر میں پوچھوں کہ کیا داتا صاحب رحمت اللہ انعمت علیہم میں شامل ہیں تو آپ کہیں گے کہ بالکل ہیں۔ ابھی حشر کا دن نہیں آیا، یعنی نتیجے کا دن نہیں آیا، لیکن کیا آپ کے خیال میں ان لوگوں کی بخشش یقینی ہے؟ ابھی فیصلے کا وقت نہیں آیا اور آپ نے نتیجہ برآمد کر لیا کہ وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اشرا مبشرہ کے بارے میں نتیجہ آ گیا، پیغمبروں کے بارے میں نتیجہ آ گیا، اولیاء کرام کے بارے میں نتیجہ آ گیا۔ اگر یہاں آپ ان لوگوں کے بارے میں نتیجہ نکال رہے ہیں تو پھر اپنے بارے میں بھی نتیجہ نکالیں کہ آپ کا اپنی بخشش کے بارے میں کیا خیال ہے۔ آپ کو اس بارے میں یقین ہے یا اندیشہ ہے؟ اگر اندیشہ ہے تو اپنی اصلاح کرو، اور اگر یقین ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو بھی وہ راستہ مل گیا جو راستہ انعمت علیہم کی شکل میں آ رہا ہے۔ نہیں تو کسی ایسے انسان کی تلاش کرو، ان کی صحبت تلاش کرو، ان کی میت تلاش کرو، تاکہ وہ آپ کو بھی اس راستے کی طرف لے چلے۔ حال میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو کسی ماضی والے سے رجوع کر لو، اس کی زندگی پڑھ لو، اس کے حالات پڑھ
لو، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا ساتھ نہ دو اور ان سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ محنت بھی کرو اور عذاب بھی لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہوگا اگر آپ کی محنتیں آپ کو گمراہ نہ کریں۔ محنت وہ ہو جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے اور فلاح کی طرف لے جائے، یعنی فوز و فلاح کی طرف لے جائے۔ محنت کرنا آپ کی فطرت ہے، اس لیے یہ بہت ہی آسان سی بات ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت کرو اور اپنا خیال اللہ کے راستے کی طرف رکھو۔ زندگی اپنی گزارو لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ جو نتیجے یہاں نہیں برآمد ہوتے وہاں برآمد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ صبر کرو، صبر کرنے والوں کا بہتر نتیجہ نکلے گا اور بہتر پھل ملے گا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہو ظلم ہو رہا ہے، لیکن دراصل ظلم نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے۔ درویشوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تجھے اس کائنات میں زمین و آسمان کی ایک دن کی ملکیت دے دی جائے اور یہ اختیار دے دیا جائے تو اس میں کیا تبدیلیاں کرے گا؟ تو درویشوں کا جواب یہ ہے کہ ہم جوں کی توں کائنات واپس اللہ کے حوالے کر دیں گے اور اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اور کوئی تبدیلی نہیں مانگیں گے۔ تو فقیر کے لیے حکم ہے کہ کائنات جیسی ہے ویسی کی ویسی اللہ کے حوالے کر دو، بس یہ ہے راضی ہونے کی تعریف۔ اختیار مل جائے تب بھی آپ اس کی مرضی پر چلتے جاؤ جیسا کہ کائنات چل رہی ہے، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس لیے آپ گلہ نہیں کرو، اس کا نتیجہ وہ جانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو ہماری طرف ڈسپیچ کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے کہا پھر تو بھی ہمارے پاس آ جانا۔ بات اتنی ساری ہے کہ پہلے اس کو بھیج دو اور بعد میں آپ خود ہی آ جاؤ۔ اس لیے کچھ لوگوں کو آپ وہاں چھوڑ کے آئے ہو، پھر چھوڑنے والے خود چلے جائیں گے اور پھر آپ کو چھوڑنے والا کوئی اور پیدا ہو جائے گا۔ قصہ اتنا سارا ہے، چند دن کی بات ہے اور زیادہ لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے۔ کامیابی بھی چلی جائے گی اور ناکامی بھی چلی جائے گی، سکھ والا بھی چلا جائے گا اور دکھ والا بھی چلا جائے گا۔ راضی رہنے والا جو ہے وہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یعنی اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ جن لوگوں پر اللہ راضی نہیں ہوتا ان کو اپنے پر راضی نہیں ہونے دیتا۔ یہ راز کی بات ہے۔ جو لوگ اللہ پر راضی ہیں یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ راضی ہے؟ آپ اپنے دل میں سوچو کہ کیا آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو؟ اگر آپ راضی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ آپ پر راضی ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ پر راضی رہنا شروع کر دیں۔ یہ راضی ہونے کی ابتدا ہے، اس کا نتیجہ وہ بہتر جانے۔ اگر اس نے غریب رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ امیری غریبی کو برابر کر دے اور سارے ہی برابر ہو جائیں۔ پتہ ہے پھر گلہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی گلہ کرے گا کہ یا رب العالمین امیری غریبی تو برابر ہو گئی مگر تو نے فلاں شخص کو زیادہ خوبصورت بنایا، اب یہ کیسے تقسیم کرو گے؟ یعنی خوبصورتی اور بدصورتی یہ کہاں سے تقسیم کرو گے کہ سب کا دماغ برابر ہو جائے؟ یہ بات کیسے واضح کرو گے کہ ایک پیغمبر ہے اور دوسرا امتی ہے اور ان میں بڑا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سمیت ایک نام پر درود ہی بھیجتا جا رہا ہے، ساری کائنات ہی نام لیے جا رہی ہے۔ اب یہ نام پیدائشی طور پر مبارک ہے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اس لیے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ غریبی امیری برابر ہو سکتی ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سرفراز فرمائے۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تخلیق میری ہے اور میں جس کو جو چاہتا ہوں بناتا ہوں اور جس کو جو مقام دینا چاہتا ہوں وہ میں دیتا ہوں۔ مقامات تعارف کرانے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جس کو اللہ نے گلا دیا ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو تو وہ جنگل میں گانا شروع کر دے گا۔ ٹیلنٹ یعنی خوبی ضرور باہر آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی خوبیاں چھپتی نہیں ہیں۔ آپ بالکل صبر کے ساتھ چلتے جاؤ، جوہر آپ کی خاک میں ہے وہ ظاہر ہو کے رہے گا۔ اور جو آدمی ذرا گمراہ ہو جائے تو اس کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہوگی یا دادا کی دعا ہوگی تو اخیر اس کی گستاخ پیشانی ضرور سجدے میں آئے گی ضرور۔ صبر کرو اور گلہ چھوڑ دو۔ راضی ہونے سے حالات نہیں بدلتے مگر حالت مکمل طور پر بدل جاتی ہے، یعنی کہ راضی رہنے والے کے لیے غریبی وہی ہے لیکن آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے جو کچھ ہے ٹھیک ہے اور ہم نے قبول کیا۔ جے دکھ دے کے راضی رہندے تے سکھ دکھاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو دکھ بھی قبول کر لینا بشرط کہ وہ راضی ہو جائے۔ راضی رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدوں سے بہت قیمتی ہے۔ وہ دکھ جس نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیے اس کا شکریہ ادا کرو کیونکہ یہ نصیب کا تحفہ ہے اور کبھی
کبھی کبھی ملتا ہے۔ جس آنکھ میں آنسو آ گئے تو یہ آنسو قرب حق کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ وہ چیز جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لا رہی ہے، بعد میں آپ اس چیز کی قدر کرو گے اور کہو گے کہ تم نے کمال کر دیا اور مجھے نیا راستہ دکھا دیا۔ نیا راستہ یعنی اللہ کے قرب کا راستہ۔ اس لیے ناکامیاں بڑی قیمتی شے ہوتی ہیں، ان کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ ناکامی بھی، دکھ بھی، پریشانی بھی، حالات کا تذبذب بھی، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے میں جھکا دے اس کا شکر ادا کرو۔ اس طرح آسانی ہو جائے گی، محنت ضائع نہیں ہوتی بلکہ نتیجہ لاتی ہے۔ بعض اوقات نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے اور بعض اوقات نظر نہیں آتا اور ایک اور طرح سے رنگ لاتا ہے، اس لیے آپ ہمت قائم رکھو۔ موت کا ایک دن مقرر ہے تو پھر بیماری کا علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے، اور ایسی صورت میں دعا کی کیا اہمیت ہے، اور ہمیں اس زندگی میں کیا دعا کرنی چاہیے۔ دیکھو، علاج یا فارمولہ اس کو ہم بند نہیں کر رہے، ہم ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ بیماری کے لیے جو علاج مقرر ہیں وہ کرو۔ میں کہتا ہوں گلہ نہ کرو، بیماری کا علاج کرو اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ بیماری جو ہے یہ موت کا ذریعہ ہو سکتی ہے یا تشویش کا باعث ہو سکتی ہے۔ اگر تو بیماری موت کا ذریعہ ہے تو موت بیماری کے بغیر بھی آ جانی ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ مریض بھی چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی چلے جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، کوئی نام نشان نہیں رہ جاتا اور بستیاں کی بستیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس آدمی کو بیماری ہے وہ اپنے رائج الوقت علاج کی طرف رجوع کرے، لیکن یہ یاد رکھے کہ دوائی جو ہے یہ شفا نہیں ہے، شفا اللہ کا امر ہے۔ خوراک طاقت نہیں ہے، طاقت کے لیے خوراک کھانا ضروری ہے، لیکن طاقت صرف اس کا امر ہے۔ تو بیماری کے لیے دوا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مگر شفا اس کے امر سے ہے۔ جس کو بیماری ہے وہ تسلیم کرے اور بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اللہ کی یاد جو ہے یہ بیماری کو کم کر دے گی، اللہ کی یاد جو ہے یہ بیماری میں ایک نیا رخ پیدا کر دے گی اور علاج بھی جاری رہے گا۔ اگر شفا کے لیے امر الہی نہیں تو علاج نے کچھ نہیں کرنا، اگر امر ہے تو علاج کا جو نسخہ ہے وہ ٹھیک کارگر ہو جائے گا۔ اس کے لیے دعا کی جائے۔ بیماری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس ماں کا بچہ بیمار ہو اسے خدا کا راستہ بتایا نہ کرو، اسے خود پتہ ہوتا ہے۔ یعنی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ خدا کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے کہ خدا کہاں ہے، اور خدا کی بات اس کے دل میں خود پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو چاہنے والے اور آپ کو بیماری سے نجات دلانے والے کسی اور دل میں اگر دعا پیدا ہو گئی تو اللہ شفا دے گا۔ آپ بیماری میں خیرات کیا کرو۔ بیماری عام طور پر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے، لہٰذا بیماری میں خیرات کرو، بیماری میں عبادت کرو۔ بیماری کے دوران جائزہ لو کہ کچھ ایسے لوگ تو نہیں ہیں جنہیں آپ نے معاف نہیں کیا۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تو انہیں معاف کر دو، تب آسانی ہو جائے گی۔ اور جو آپ پر ناراض ہے اس سے معافی مانگ لو، چاہے غلطی اسی کی ہے، اور جو زیادتی کر گیا اور جس پر آپ ناراض ہوں اسے بھی معاف کر دیں۔ لوگوں کو غلطیوں کی سزا دینا بند کر دو، اس طرح بیماری کم ہو جائے گی۔ بیمار آدمی اگر لوگوں کے سلوک اور بیہیویئر کو گنتا جائے تو بیماریوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر بیمار آدمی صرف اللہ کی طرف رجوع کرے تو بیماری دور ہو جائے گی۔ لوگوں کا گلہ بیماری میں اضافہ کرتا ہے۔ موت سے اللہ کا حکم ہی بچا سکتا ہے اور موت سے بچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ موت سے کوئی بچ سکتا ہی نہیں۔ بے شک اس میں بچنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سانپ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یہ سانپ کیا ہے، تو جواب ملا کہ سانپ کچھ بھی نہیں ہے، مارنے کے لیے ڈستا ہے، تو سانپ کا نام ہے اسرائیل، اور اگر اس کے ڈسنے سے مرنا نہیں ہے تو یہ مشغلہ ہے، کھیل ہے۔ اگر ڈسنے سے مارتا نہیں ہے تو پھر سانپ کیا ہے؟ ایک درویش فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ایک موٹا اور کالا بچھو بھاگا دوڑا آیا۔ میں نے دیکھا کہ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں وہ بچھو دریا کے کنارے آ کر رک گیا، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر ایک لکڑی تیرتی ہوئی آئی، دریا کے کنارے وہ لکڑی آ کے رک گئی، بچھو اس کے اوپر سوار ہوا اور لکڑی دریا کے بیچ چل پڑی۔ وہ درویش بھی پیچھے پیچھے سوئمنگ کرتے ہوئے چل پڑے تاکہ دیکھیں کہ قصہ کیا ہے۔ دوسرے کنارے پر لکڑی رکی اور بچھو اترا، وہ درویش بھی ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ بچھو ایک طرف پھر تیزی سے چل پڑا، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ آگے جا کے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور بچھو اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔
درویش نے سوچا کہ مجھے اس کھیل میں دخل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بچھو لکڑی کے ذریعے آ رہا ہے اور بڑے حساب کتاب سے آ رہا ہے۔ آگے جا کے دیکھا کہ ایک سانپ اس آدمی کو ڈسنے کے قریب ہے۔ سانپ ڈسنا ہی چاہتا تھا کہ بچھو پہنچ گیا اور اس نے سانپ کو ڈسا۔ سانپ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بچھو جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے واپس چلا گیا۔ درویش نے اس آدمی کو جگایا، سوچنے لگے کہ یہ شخص اولیاء کرام میں سے کوئی بندہ لگتا ہے اور بہت نیک آدمی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا، بابا جی، حضور جی، آپ کون صاحب ہیں؟ آپ بڑے برگزیدہ مومن اور ولی لگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس طرح آپ کی حفاظت کی ہے۔ وہ شخص اٹھ گیا اور کہنے لگا، کیا کہے جا رہے ہو؟ درویش نے کہا، آپ تو ولی لگتے ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ اس شخص نے کہا، ولی کیا ہوتا ہے؟ میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، میں خدا کو بھی نہیں مانتا۔ درویش نے کہا، تم خدا کو نہیں مانتے اور میں نے خدا کو تیرے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر اسے بتایا کہ تیرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا ہے۔ جب اس نے سب سنا تو وہ آدمی کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ بعض اوقات نہ ماننے والوں کے ساتھ منوانے والا کھیل کر جاتا ہے، اس لیے اس کے رنگ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اس لیے کبھی ان باتوں سے گھبرانا نہیں کہ وہ کیا کھیل کر رہا ہے، اور اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ایک بات پر بڑی احتیاط کرو اور غور کرو کہ وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو ایسا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے تسلیم کر لے، تو اس آدمی پر وزڈم یا دانائی نازل نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ شخص جس نے اپنے سے زیادہ کسی کو اتنا دانا نہیں مانا کہ اس کی ہر بات کو بغیر دلیل کے مان لے۔ جب تک زندگی میں آپ ایسا بندہ قبول نہیں کرو گے، آپ اپنے آپ کو گمراہ کرتے رہو گے، آپ اپنے ذہن کی گرفت میں رہو گے، اپنے نفس کی گرفت میں رہو گے اور سخت پریشانی کی گرفت میں رہو گے۔ اس بات کو سمجھنا آسان کام ہے۔ کھیلنے والا نہیں جانتا کہ وہ کہاں فاؤل کھیل گیا۔ ریفری جب سیٹی بجاتا ہے تب بات معلوم ہوتی ہے۔ اپنے آپ پر کوئی نگران بنا لو، اپنی بات پر کسی اور کا حکم مان لو اور زندہ انسانوں میں سے کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس طرح کہ آپ اس کی بات بلکہ ہر بات مانیں اور جہاں گوارا نہیں تب بھی مانیں۔ پھر آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ پر اللہ کا فضل جاری ہو جائے گا۔ اللہ کا فضل کسی کی اطاعت میں آتا ہے، ورنہ تو نفس کی اطاعت ہوگی اور ذہن کی اطاعت ہوگی۔ اسلام نے بڑی شاندار بات کی۔ ہم جو صداقت بولتے ہیں اس کا جو بھی رنگ ہے وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص جہاں رہتا ہے اسے ثابت کر سکتے ہیں۔ اسلام نے جو صداقت پیش کی ہے وہ ایسی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ خدا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی ہر بات صحیح فرماتے ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے ثبوت ہے۔ لیکن اگر ہم ثابت کرنے لگ جائیں تو ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ خداوند تعالیٰ زندگی دینے والا ہے تو نہ ماننے والا آگے سے اعتراض کرنا شروع کر دے گا کہ پھر زندگی لینے والا کون ہے؟ ماننے والا کہتا ہے کہ زندگی دینے اور لینے والا بھی خدا ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ نہ ماننے والا کہے گا کہ یہ سب کیا ہے؟ ماننے والا کہے گا کہ میں نے یقین کر لیا ہے، اب ثبوت کی کوئی بات نہیں۔ اسلام نے کہا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے مگر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ پھر ایک انصاف کا دن ہوگا جو عمل حساب ہوگا، لیکن ثبوت نہیں ہے، چونکہ یہ وہ صداقتیں ہیں جن پر اگر ایمان نہ ہو تو آپ کو یقین نہیں آ سکتا۔ لہذا ایمان کو تقویت دینے کے لیے اطاعت کا راستہ اختیار کرو، ورنہ تحقیق کا راستہ یہاں نہیں چل سکتا۔ مثلا مرنے کے بعد ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اور نہ ماننے والا کہتا ہے کہ ثبوت کیا ہے؟ اسے کہو کہ ثبوت تو تمہیں اپنی زندگی کا نہیں مل رہا، مرنے کے بعد کا ثبوت کیسے ملے گا؟ تو یہ ماننے کی بات ہے۔ ایمان دراصل اعتماد شخصیت کا نام ہے اور وہ شخصیت آپ کے علاوہ ہونی چاہیے۔ تو ایمان دراصل شخصیت پر اعتماد کا نام ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس پر ہمیں اعتماد ہے کہ یہ بات ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، لہٰذا اس پر مکمل ایمان ہے۔ تو اعتماد ذات کو ایمان کہتے ہیں، اور جس کو ذات پر اعتماد نہیں ہے اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ لہٰذا اسلام ذات کے ذریعے پرورش پائے گا۔ آج چونکہ لوگوں کے درمیان ذات کوئی نہیں رہ گئی ہے، لوگ آپس میں زبردستی کرتے رہتے ہیں اور اپنی عقل سے بات چلاتے رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ پریشانی ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ کسی نہ کسی بات پر، کسی نہ کسی ذات پر ایمان رکھو اور اعتقاد رکھو، پھر آپ کے لیے بات آسان ہو جائے گی اور صحت بھی آسان ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ سفر ایک سمت میں رکھو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی
کسی کا بیٹا جدا ہو جائے، کسی دور کے علاقے میں چلا جائے، اگر اس آدمی کی طبیعت ناساز ہو اور آپ اسے کہو کہ آج تجھے تیرا بچھڑا ہوا بیٹا 12 سال کے بعد ملنے والا ہے، تو وہ ناسازی طبع بھول جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ شوق جب پیدا ہو جائے تو ناسازی طبع نکل جاتی ہے، تو ناسازی طبع شوق کی کمی کا نام ہے۔ شوق اگر ہو جائے تو ناسازی طبع نہیں رہتی۔ تو آج کے مسلمان کے اندر سے شوق نکل گیا ہے، عبادت تو موجود ہے لیکن شوق نکل گیا ہے، عبادت جاری ہے لیکن شوق نہیں ہے۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ شوق والی بات ختم ہو گئی ہے، اس لیے بیماری، خیال، فکر اور اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اندیشہ کیا ہے؟ اندیشے کی کہانی سن لو۔ ایک دفعہ کسی علاقے میں جنگ کا زمانہ تھا، بمبارمنٹ کا خطرہ تھا۔ دو آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک آدمی تھر تھر کانپ رہا تھا، دوسرا ذرا تقویت میں تھا۔ جو تقویت میں تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ اس میں ڈرنے والی بات کیا ہے؟ یا تو حملہ ہوگا یا حملہ نہیں ہوگا۔ اگر حملہ ہوا تو کس بات کا ڈر؟ اگر ہوا تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا بم قریب گرے گا یا دور گرے گا۔ اگر دور گرا تو فکر کی بات کوئی نہیں، قریب گرا تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا بم پھٹے گا یا نہیں پھٹے گا۔ اگر نہ پھٹا تو فکر نہیں ہے، پھٹ گیا تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا ہم زخمی ہوں گے یا ہم زخمی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم زخمی نہ ہوئے تو پھر فکر کی بات نہیں، اگر زخمی ہوئے تو دو باتیں ہیں، یا ہم بچ جائیں گے یا نہیں بچیں گے۔ اگر تو بچ گئے تو پھر فکر کی بات کوئی نہیں ہے، اگر ہم نہیں بچے تو پھر باقی بھی نہیں بچیں گے۔ فکر کی کیا بات ہے؟ آخر تو سب نے چلے جانا ہے، پھر ہم بھی چلے جائیں گے، تو فکر کس بات کی؟ روتا کیوں ہے؟ قبل از وقت کیوں ڈرتا ہے؟ اگر تو جانے کا ڈر ہے تو جانا ضروری ہے، اب ڈر کس بات کا؟ یہ جو تو ڈر رہا ہے بے سبب ڈر رہا ہے۔ آپ کو صرف ایک بات کا اندیشہ ہے، موت کا بھی ڈر نہیں ہے۔ انسان کو موت کا ڈر نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، بلکہ آج کے انسان کو غریب ہونے کا ڈر ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو پتہ چلے گا کہ پیسے کے اندر ایمان نہیں ہے، جس حال میں وہ رکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ غریبی جو ہے اس کا ڈر نکال دیا جائے، خدا کا خوف کیا جائے تو غریبی کا ڈر نکل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم راضی ہیں جبار کی تقسیم کردہ قسمت پر، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ مال جہالت ہے اور آگہی جو ہے وہ اللہ کا قرب ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ مال سے بچ جاؤ اور آگہی کا علم حاصل کرو، اس کے قرب کا علم حاصل کرو۔ اپنے عزیزوں کو اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو اللہ اکثر مال میں کمی دیتا رہتا ہے، مال میں کمی دیتا ہے اور خود ساتھ آ جاتا ہے، مال دیتا ہے اور آپ ساتھ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے؟ پھر بہتر ہے کہ اس کا اپنا آنا جانا رہے، اس لیے وہ غریبوں میں رہتا ہے۔ لیکن وہ غریبی جو مایوس ہے وہ کفر کی طرف نکل جائے گی، وہ غریبی جو پر امید ہے اللہ کے قریب ہے، پھر کوئی بیماری نہیں رہتی اور کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ یہ دیکھو کہ آپ اللہ سے دور ہو کہ قریب ہو، اور وہ مائل با کرم ہے کہ مائل با ستم ہے۔ اگر اللہ سے بے تعلق ہو جاؤ تو پھر کیا بات بنی کہ اس نے تمہیں دور کر دیا اور پیسے میں لگا دیا؟ یہ دوری ہے اور حجاب ہے۔ عام طور پر کسی نے حج کرنا ہو تو اپنے پیر صاحب سے دعا کراتے ہیں کہ کاروبار بن جائے اور مال جمع ہو جائے تاکہ حج پہ جا سکے۔ پھر جب مال بن گیا اب اس سے پوچھتے ہیں تو حج پہ نہیں جاتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ کاروبار سے وقت نہیں ملتا، بڑی مصروفیت ہوتی ہے۔ اس شخص کے پاس پیسے بہت ہیں لیکن اب وقت نہیں مل رہا، جب وقت تھا تو مال نہیں تھا، اب مال ہے تو وقت نہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں، تو دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں تو وہ راستہ دے جو تیری طرف جاتا ہو اور اپنے اس راستے پر چلا۔ تیرا راستہ وہی ہے جو تیرے انعام یافتگان کا راستہ ہے، اور تیرے انعام یافتگان ماضی میں بھی تھے اور حال میں بھی ہوں گے۔ ایسے لوگ کہیں نہ کہیں ہوں گے، ان کی تلاش کرو، ان کو ڈھونڈو تاکہ وہ لوگ تمہاری زندگی کی اصلاح کریں۔ یہ ضروری بات ہے۔ آج کل کوئی شخص ہر پہلو سے نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ اسے نیکی نہیں کرنے دیتے بلکہ اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نیکی کی راہ سادہ سی راہ ہے، یہ کمپٹیشن کی راہ نہیں ہے، مقابلے کی راہ نہیں ہے۔ نیکی کی راہ اس طرح ہے جیسے دریا کی راہ ہے۔ دریا کے راستے میں اگر پہاڑ آ جائے تو دامن بچاتا ہوا چل پڑتا ہے، میدان آ جائے تو چوڑا ہو کے چل پڑتا ہے۔ دریا سے کسی نے پوچھا کہ تو نے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سمندر کے پاس جانا ہے۔ کہتا ہے کوئی نقشہ ہے تیرے پاس؟ دریا بولا نقشہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس روانی ہے۔ کیا ہے؟ روانی ہے۔ نیکی جو ہے یہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور اس کے پاس صرف روانی ہے۔ نیکی کو راستے کی پرواہ نہیں ہے، تم صرف چل پڑو۔ نیکی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، جہاں راستہ رکے گا یہ دوسری طرف چل پڑے گی۔ آپ اپنے سوال میں کس کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں اور مقابلے کی بات کر رہے ہیں؟
جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں تم اس کو چھوڑ دو، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے، اس کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو، جب تک تمہیں اپنی عاقبت کا یقین نہ ہو کسی کی عاقبت کو غلط نہ کہو۔ آج کا مسلمان اس وجہ سے پریشان ہو گیا ہے کہ وہ دوسروں کو کہتا ہے تم دوزخ میں جاؤ گے، اور اس کو یہ یقین نہیں کہ اس کی اپنی جنت کلیئر ہے۔ جب تک تمہاری اپنی جنت کلیئر نہ ہو جائے، لوگوں کو دوزخ سے بچانے کی بات چھوڑو، پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، پھر دوسروں کو بغیر تعلق کے نیکی کی تلقین نہ کرو۔ کیا کہا؟ بغیر تعلق کے نیکی کی بات نہ کرو۔ مثلا ایک آدمی بھاگا دوڑا جا رہا ہے، بچے کی دوائی لیے جا رہا ہے، اور تبلیغ والا اسے کہتا ہے کہ ٹھہر جا بھائی، کلمہ پڑھ کے جا۔ ایسے شخص کو پہلے دوائی دو۔ آپ اس کو ایمان میں تو شریک کرتے ہیں، دین میں شریک کرتے ہیں، لیکن اپنے مال میں شریک نہیں کرتے۔ جھوٹ تو یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ نیک لوگ غریبوں کو اپنے مال میں شریک کریں تو آدھی سے زیادہ نیکی پیدا ہو جائے گی۔ ایسا مبلغ کہتا ہے جنت میں تو تجھے شریک کریں گے لیکن مال میں شریک نہیں کرتے، اس لیے نیکی ایک بناوٹ بن گئی ہے، نقل بن گئی ہے، ورنہ نیکی کا راستہ روکتا کوئی نہیں ہے۔ جو نہ سنے اس کے لیے دعا کرو، پھر اس کو بھی راستہ مل جائے گا۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرو، دعا دو اور مال دو، اتنی بات بتاؤ جتنا تعلق ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ بے تعلق تبلیغ ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو مسلمان بناتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین صحیح نہیں ہے، جذبہ صحیح نہیں ہے، اور تبلیغ جاری ہے، فٹافٹ ارشادات سنائے جا رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور ان کو اپنے راستے کے تعلق کے ساتھ ہی لے چلیں۔ نیکی کبھی نہیں رکتی، نیکی آپ کا نام ہے اور یہ نہیں رکتی ہے۔ دوسرا، اگر نہیں سنتا تو اس کو آرام سے سناؤ، آپ نیکی کا حکم نہ دو، اس کو صرف بتا دو وما علینا الا البلاغ، ہم نے یہ بتانا ہے، بتا دیا، اب کافی ہو گئی بات۔ ربہ انی مغلوب، یہ وظیفہ ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اس میں وضاحت کی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر یہ وظیفہ بتاتے ہیں، میرے حساب سے یہ وظیفہ نہ ہی کیا کرو، وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ سے عرض کرو کہ میں مغلوب ہوں، اب مجھے نصرت عطا فرمائی جائے اور آسانی عطا فرمائی جائے۔ دراصل مغلوب ہونا بھی ایک گلہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانی مانگنا ہی کافی ہے۔ الحمدللہ کو وظیفے کی شکل میں کیا کرو۔ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کی دعا آپ کے لیے کافی ہے۔ اولاد کا خیال رکھا کرو، گھر والوں کا خیال رکھو، تو اپنے آپ کو مغلوب کہنے سے اوائڈ کرو اور اللہ کا شکر کیا کرو۔ ہم خود ٹھیک رہنا چاہتے ہیں لیکن لوگ مشتعل کر دیتے ہیں، ایسے میں کیا کیا جائے؟ مشتعل نفس ہوتا ہے، جہاں نفس نہیں ہوگا اشتعال نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے اس نے مجھے گدھا کہہ دیا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ گدھا نہیں، تو مشتعل کون ہوا؟ نفس۔ آپ کی روح کو بھی اشتعال نہیں آتا، نفس کو اشتعال آتا ہے۔ غصہ نفس کی بات ہے، یہ جو نفرت ہے یہ بھی نفس کی بات ہے۔ کوئی شخص بائبل ہی کی ایک بات سمجھ لے، No man can ever be insulted by the action of others، یعنی کسی آدمی کی دوسرے کے عمل سے توہین نہیں ہو سکتی۔ گالی دینا دوسرے کا عمل، آپ کا عمل نہیں ہے۔ اس نے گالی دی ہے تو آپ کی عزت میں کیا فرق پڑ گیا؟ کہتا ہے اس نے مجھے مشتعل کر دیا، تو آپ مشتعل نہ ہوں۔ مشتعل وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کا حکم نہیں مانتا۔ ایک آدمی اگر اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو غیر مالک کی بات پر مشتعل نہ ہو۔ اس کی ایک خاص مثال سنو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کافر کو زیر کر لیا تو اس نے گستاخی کی، آپ نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ نے زیر کر لیا تھا تو پھر تو ختم کر دینا تھا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو زیر کیا تھا اور میں اس کو ضرور مار دیتا، لیکن جب اس نے میرے ساتھ گستاخی کی تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے کام میں ذاتی غصے کو شامل کروں، تو اس لیے ذاتی انا کی بات نہیں ہے اور ذاتی غصے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی ذات کلیئر نہیں کرتے اور اللہ کی لاٹھی لے کر چل پڑتے ہو۔ اللہ کی لاٹھی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، یعنی آپ اللہ کی راہ پر چلتے ہو، اللہ کا پیغام دینے چلے ہو۔ پیغام کسی شخص کو دینا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ ان کو ضرور دینا ہے۔ راستے میں کوئی شخص کہتا ہے کہ تم بے وقوف آدمی ہو، کہاں چلے ہو، تو آپ وہیں پر لڑائی شروع کر دیتے ہو اور پیغام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے لندن جانا ہے
اور شام 4 بجے فلائٹ ہے اور پورے ٹائم پہ گھر سے نکلا، فرض کریں راستے میں کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، اگر تو اس نے لندن ہی جانا ہے تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ بھائی اس وقت معافی دے دو، غلطی میری ہے، چاہے غلطی تیری ہے تب بھی میری ہے کیونکہ میں نے جانا ہے، اور جھگڑے میں فلائٹ نکل جائے گی۔ جس نے لندن جانا نہیں وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ فیصلہ کروں گا، لندن کا لندن دیکھا جائے گا۔ ایسا شخص کبھی سفر پر نہیں جائے گا۔ دور جانے والے قریب قریب کے جھگڑے نہیں کرتے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے واٹرلو کی جنگ لڑنی ہوتی ہے، یعنی زندگی کے اندر بیٹل آف واٹرلو لڑنی ہو، وہ گلی میں نہیں لڑتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کریں گے ضرور، لیکن ہم دور جا کے لڑیں گے۔ اس لیے چھوٹے موٹے جھگڑے کس بات کے؟ تمہارا ہمارا جھگڑا ہوگا لیکن جنگ میں ہوگا، اور وہ عظیم میدان جنگ ہوگا۔ اس لیے آپ یاد رکھو، جب آپ کا سامنا کسی جاہل سے ہو جائے تو اسے سلام کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا جا رہا ہے۔ اس آدمی نے غور سے دیکھا کہ یہ شخص میرا جانا پہچانا ہے۔ اسے شک پڑا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ آدمی پیچھے بھاگا، دیکھا کہ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے پوچھا سرکار آپ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں؟ تو آپ کیوں بھاگتے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ تو بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور مردہ زندہ کرتے ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو پیچھے ایک احمق آ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کیا اس کا علاج کوئی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا احمق کا علاج کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ یہ عذاب الہی ہے۔ اگر آپ احمق کا علاج کرنے لگے ہو تو دراصل خود بڑے احمق ہو۔ احمق آ جائے تو کیا کرو؟ اللہ کی طرف فرار کر جاؤ، فرار فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ۔ احمق راستے میں نظر آ جائے تو بھاگ جاؤ، کیونکہ احمق تو عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی اپنی بات میں نہ کوئی لاجک ہے، نہ اس کو آپ کی کوئی بات سمجھ آنی ہے اور نہ اس کو عقل آنی ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ سمجھاؤ، مگر جب پتہ چل جائے کہ یہ احمق ہے تو پھر آپ فرار کر جاؤ اور اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ احمق کی ایک اور بات سناتا ہوں، اللہ اس کو معاف کر دے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ قوالی ہو رہی ہے۔ قوالی میں ایک مقام آیا، آپ سارے قوالی سننے والے جانتے ہو کہ جہاں پر رنگ آ جائے امیر خسرو رحمت اللہ کا، یعنی موہے پیر پایو نظام الدین اولیاء اور خسرو نظام کے بل بل جائے۔ کہنے والے خسرو رحمت اللہ ہیں اور محبوب الہی حضرت نظام الدین رحمت اللہ کی شان میں کہہ رہے ہیں۔ اس شخص نے قوالوں کو مجبور کیا کہ تو یہاں نظام کی بجائے ہمارے پیر کا نام لے، یعنی خسرو رحمت اللہ اس کے پیر کے بل بل جائے۔ وہاں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو اور تیرا پیر دونوں ہی گمراہ ہو گئے کہ تم نظام کی شان کو روک کر اپنی شان بنا رہے ہو، یعنی اس کی شان کو اس کی شان رہنے دو۔ نعت کہہ رہے ہو تو نعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی رہنے دو، نعت میں اپنے پیر کا نام نہ لگاؤ۔ اگر ادب ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو یہ حماقت ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں حفظ مراتب ہے اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو پھر یہ خطرناک بات ہے اور حماقت ہے۔ اس لیے یہ بڑے احتیاط کی باتیں ہیں اور بڑا ادب چاہیے۔ حالانکہ اس نے بڑے شوق میں کہہ دیا ہوگا، لیکن اتنا شوق نہ ہو کہ گستاخی ہو جائے۔ آپ بے باک تو ہو سکتے ہو لیکن گستاخ نہیں ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے چاہنے والے اور ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ ہے، ایسا وہ شوق میں کہہ گیا اور غلط بیانی کر گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے بارے میں تم یہ لفظ کہو تو پھر تم یہ لفظ کیوں کہتے ہو؟ واضح طور پہ حکم ہو گیا کہ کل انا بشر مثلکم، یہاں بشر کا مقام بشر تک ہی رکھو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا۔ اس لیے ادب میں رہنے سے بہت ساری باتوں سے بچت ہو جاتی ہے۔ تبلیغ جو ہے بعض اوقات شوق سے ضائع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات خوف سے ضائع ہو جاتی ہے۔ طاقت کا بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو مجھے راستہ نہیں دیتے، حالانکہ آپ کو ساری دنیا راستہ دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو نیکی کا شوق ہو۔ پھر گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ دریا کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، دریا نے ضرور چلنا ہے، بغیر منشور کے چلنا ہے اور آخر کار اپنی منزل کو پہنچے گا۔ چلنا شرط ہے۔
جس کو روانی مل گئی ہے اس کو منزل مل جائے گی۔ اگر آپ کو شوق پیدا ہو گیا تو آپ ضرور اپنی منزل سے واصل ہوں گے۔ پھر کبھی آپ کے پاس یہ گلہ نہیں ہوگا کہ میں تو نیک تھا مگر لوگوں نے مجھے نیکی نہیں کرنے دی، میں گناہ گار نہ تھا، اس نے گناہ گار کیا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا راستہ لوگوں نے روک دیا تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ راستہ نہیں روک سکتے، گانے والے کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ گلا گائے گا اور بولے گا، حسن ظاہر ہوگا، جذبہ بولے گا، تحریر ہے تو بیان ہو کے رہے گی، سچ ہے تو ظاہر ہو کے رہے گا، اور بچہ ہے تو پیدا ہو کے رہے گا۔ بات کبھی چھپ نہیں سکتی، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں نے راستہ روک لیا۔ اپنے ٹائم پر ہر شے اپنے ظہور میں آئے گی۔ بہت کچھ بطون سے ظہور میں آ جا رہا ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ کوئی باطن ایسا نہیں جو ظاہر نہ ہوا ہو۔ باطن کا ذکر ہے اور لطف کی بات ہے کہ باطن کا ذکر ظاہر میں ہو رہا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ کتنا ہی باطن ہو وہ سارا ظاہر ہو جائے گا۔ اور آج کا باطن ہم جو بیان کرتے ہیں کہ یہ باطن کی بات ہے، یہ بھی دراصل ظاہر ہے۔ اہل ظاہر اور اہل باطن دراصل اسی ظاہر دنیا کا باطنی شعور ہے، ورنہ کوئی باطن ایسا نہیں جو ظاہر نہ ہوا ہو۔ کوئی بھی چیز آپ لے لو، کسی بزرگ کا خواب ہو، ظاہر ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ظاہر ہوگا، یوسف علیہ السلام کا خواب ظاہر ہوگا، معراج شریف کا واقعہ ظاہر ہوگا، اولیاء کرام کی باتیں ظاہر ہوں گی، تمام مخفی ظاہر ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر چیز ظاہر ہوگی، محجوب جو ہے مکشوف ہوگا، کشف المحجوب ضرور ہوگا۔ یہ کمال کی بات ہے، جتنا مخفی ہے وہ سارا ظاہر ہوگا۔ لہذا ثابت کیا ہوا؟ یہ کہ باطن جو ہے وہ ظاہر ہو کے رہے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میرا نیکی کا جذبہ ظاہر نہیں ہوتا اور رکاوٹ آتی ہے۔ دراصل یہ جذبہ آپ میں نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی انا ہے۔ پہلی بات آپ یہ کرو کہ جو آپ کی بات نہیں سنتا اس کے لیے دعا کرو کہ یا رب العالمین اس کو نیکی کا جذبہ عطا فرما۔ یہ نہ کہنا کہ اس کو میری طرح بنا، پتہ نہیں آپ کی اپنی کیا عاقبت ہے۔ اس لیے پہلے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میری عاقبت بھی درست فرما، آمین یا رب العالمین۔ زیادہ نصیحتیں نہ کرنا، اپنی اولاد کو اپنا علم نہ دینا، کیونکہ اولاد نے اپنے زمانے کا علم لینا ہے۔ پتہ نہیں تم کون سا علم دے دو، کوئی پرانا علم دے دو اور انہوں نے کمپیوٹر چلانے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، اس لیے ان کو اپنی زندگی گزارنے دو۔ دعا یہی کرو کہ ان کو اللہ ایمان دے، اسلام سکھا دے، کلمے پڑھا دو اور ان کو خود کوئی نیک عمل کر کے دکھا دو۔ اس طرح ان کی اچھی بنیاد پڑ جائے گی۔